بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مظہر حسین، آپ دیکھ رہے ہیں مظہر حسین یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت بیان کروں گا، جسے سن کر انشاءاللہ العزیز آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور میں بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک سوداگر تھا جو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں بازار میں اس نے خوبصورت اور میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں اس سوداگر کو بڑی پسند آئیں۔ تاجر اسے اپنے ملک لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا بلکہ اس کے پورے اہل خانہ کا دل بہلاتا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر دوبارہ تجارت کے غرض سے واپس ہندوستان آنے لگا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ تمہارے لیے میں وہاں سے کیا چیز لاؤں۔ جب تمام اہل خانہ سے پوچھ لیا تو پھر آخر میں طوطے کے پاس آیا اور طوطے سے کہا کہ میں دوبارہ ہندوستان جا رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا کہ میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پاس پہنچو تو تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جس طوطے ہوں گے ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ تمہارا فلاں طوطا میری قید میں ہے، تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبززاروں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں، اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ سوداگر نے طوطے سے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا یہ پیغام تمہارے دوستوں تک ضرور پہنچائے گا۔ سوداگر سفر کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ طوطے کے بتائے ہوئے جزیرے پر پہنچا تو اس نے وہاں طوطوں کے ایک گروہ کو دیکھا اور ان کو آواز لگائی، انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو، جو میرے گھر میں ہے، وہ تمہیں سلام کہتا ہے اور تم پر بڑا افسوس بھی کرتا ہے کہ تم اس کے بغیر سرسبز شاخوں پر جھول رہے ہو اور وہ تمہاری ملاقات کی فکر میں ہے۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ایک طوطا پھڑپھڑاتے ہوئے زمین پر گر گیا اور بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا کہ بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر سوچنے لگا کہ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہوگا جس کو میں نے بے موقع ایسی خبر دی جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ سوداگر افسوس کرتا ہوا چل پڑا آگے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کی حسب فرمائش تحائف دیے، طوطے نے پوچھا کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے دوستوں کو میرا پیغام دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور چہرے پر رنج و الم کے آثار نمودار ہونے لگے، کہنے لگا بہتر یہی ہے کہ تم کچھ نہیں پوچھو۔ طوطا کہنے لگا اے مالک، خدا نخواستہ ایسی کون سی بات ہوئی ہے جسے آپ اپنی زبان پر نہیں لا رہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ جب میں تمہارے بتائے ہوئے اس جزیرے پر پہنچا تو وہاں کے طوطوں کو جب میں نے تیرا پیغام دیا اور تمہارا سارا خیال ان کے سامنے بیان کیا تو ان میں سے ایک طوطا شاید تیرا کوئی عزیز ہوگا جو میری بات سنتے ہی پھر پھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ یہ بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ اس کا اپنا طوطا تھر تھر کانپنے لگا اور بے جان ہو کر لیٹ گیا۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے طوطے کو جب مرتے ہوئے دیکھا تو بڑا پریشان اور غمگین ہوا اور یہ کہنے لگا کہ ہائے، اگر مجھے خبر ہوتی کہ تو یوں داغ جدائی دے گا تو میں تجھے یہ قصہ کبھی نہ سناتا۔ جب سوداگر نے خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالی تو مرے ہوئے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا اور پھینک دیا زمین پر۔ سوداگر کا طوطے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ سوداگر طوطے کی اس حرکت سے بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے یہ بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کون سا خفیہ پیغام دیا جسے تو بھانپ گیا اور میری آنکھوں میں مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوا؟ طوطا بولا میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے یہ اشارہ دیا کہ
نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب ہی گرفتار ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا اور مجھے یہ سمجھایا کہ اے نادان پرندے، ہر کس و ناکس کا دل خوش کرنے والے مردہ بن جا تاکہ تو قید سے نجات پائے۔ اس حکایت سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ انسان جب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور اپنے نفس کا غلام اور نفس کی قید میں ہمیشہ قید رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو خوش کرے اور اپنے رب کے لیے اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو مٹا دے۔